السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد احتشام الاسلام نشتر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نظم کی اقسام کی دوسری کڑی باعتبار موضوع کے ساتھ۔ آج ہم باعتبار موضوع نظم کی جو اقسام ہیں اس کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں پہلی قسم ہے حمد، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ کی صفات، اس کی عظمت کا ذکر کیا جائے۔ یہ نظم کسی بھی حیت میں ہو سکتی ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ باتیں شامل ہے کہ حمد رسمی نہ ہو بلکہ یہ عشق الہی میں ڈوب کر لکھی جائے، ہر لفظ ادب و احترام سے بھرا ہوا ہو، شاعر کا لہجہ عاجزانہ ہو، زبان پاکیزہ اور شستہ و بلیغ الفاظ والی استعمال کرتا ہو، آخری شعر میں مغفرت اور امت کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہو۔ مختصراً حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے اور اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 2 پہ ہے مناجات، نظم و نثر کے وہ الفاظ یا اشعار جن میں اللہ کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا اور التجا کی جائے، طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، اسے مناجات کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر نعت ہے، یہ بھی موضوع کے اعتبار سے نظم کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی نظم کی ایک اہم قسم ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق کی تعریف کی جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ موضوع کی وسعت کے پیش نظر کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ نعت کے لیے چند صفات کا ہونا لازمی ہے۔ حمد اور نعت کے درمیان حد فاضل ہونا ضروری ہے۔ نعت عشق رسول میں ڈوب کر لکھی جائے، زبان پاکیزہ اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مطابق ہو، لہجے میں عقیدت اور محبت ہو، نعت پرسوز اور پرتاثیر ہو۔ مختصراً نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد موضوع کے لحاظ سے ایک اور قسم ہے نظم کی منقبت، کسی صحابی، عالم، محدث یا بزرگ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم منقبت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک نظم کی اور ایک قسم ہے قصیدہ۔ یہ عربی کے لفظ قصد سے ہے۔ قصد سے مراد مشق ہیں جس کے معنی ارادے کے ہیں۔ چونکہ قصیدے میں شاعر ارادتاً کسی شخص کی تعریف و توصیف میں اشعار کہتا ہے، اس لیے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی دماغ کے۔ یہ دیگر اصناف میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم میں دیگر اعضاء کے ساتھ مغز کو حاصل ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں مطلع، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ مختصراً قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی یا بادشاہ کی، عموماً بادشاہوں کی تعریف قصیدے کے اندر کی گئی ہے اور اس کا جو مقصد رہا ہے وہ مال و دولت کا اور جاہ و حشمت کا حصول رہا ہے۔ غزل بھی موضوع کے لحاظ سے ایک بہت مقبول قسم ہے نظم کی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے متعلق باتیں کرنا اس کے ہیں۔ اس میں شاعر حضرات اپنے دل کی باتیں شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اپنے جذبات اور ہجر و وصال اور محبت کی باتیں جو ہے غزل کے اندر کی جاتی ہے۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ غزل کی خصوصیات کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے، وہ لے کر انشاءاللہ ضرور میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ آئیے ایک اور صنف دیکھتے ہیں موضوع کے اعتبار سے مرثیہ۔ یہ بھی ایک اہم قسم رہی ہے۔ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی مرنے والے کی تعریف، توصیف اور اس کے اوپر اظہار افسوس کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے۔ عربی کی قدیم شاعری میں شعراء اپنے عزیزوں کے مرثیے کہتے تھے۔ دکن میں اس کا آغاز ہوا۔ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، دعا وغیرہ۔ اردو ادب میں مرثیے دو طرح کے مقبول ہیں، ایک کربلائی مرثیے اور دوسرے شخصی مرثیے۔ زیادہ مقبول کربلائی مرثیے ہیں اور ان کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دو شعراء بہت مشہور ہیں مرثیہ نگار کی حیثیت سے۔ نظم کی ایک اور قسم ہے شہر آشوب۔
اس کے معنی ہے شہر میں فتنہ و ہنگامہ یا شہر میں فتنہ برپا کرنے والے کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ نظم جس میں شہر کے اور شہر کے لوگوں کے حالات کا ذکر ہو۔ اس کے لیے کوئی خاص حیت مقرر نہیں ہے، ہر حیت میں شہر عاشور لکھے جا سکتے ہیں۔ نظم کی ایک قسم واسوخت ہے، یہ وہ نظم ہے جس میں بیزاری، روگردانی، تنفر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ واسوخت مسدس یا مسمن کی حیت میں عام طور پر لکھی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی اور صنف بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک قسم ہے پیروڈی، یہ لفظ پیروڈیا یونانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے تحریف کے۔ اصطلاح میں وہ صنف ظرافت جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل اتاری گئی ہو، خیالات کو بدل دیا گیا ہو، جس سے مزاحیہ تاثر پیدا ہو گیا ہو۔ بعض اوقات حرف اور حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے۔ نظم کی ایک قسم ہے گیت۔ گیت یہ ہندی سے آیا ہے، ہندی ادب سے آیا ہے۔ یہ گانے کی چیز ہے، موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس میں سر تال کو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں اظہار محبت گا کر کیا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ دھیما نسائی ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص حیت مقرر نہیں ہے، اور خصوصاً گیت جو ہے ہندی فلموں کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہوا ہے۔ ہجو یہ بھی ایک قسم ہے، وہ نظم جس میں کسی کی مذمت کی جائے۔ اس کے لیے کوئی بھی شکل رباعی، قطع، قصیدہ، مثنوی، مخمس، مسدس استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثنوی یہ ایک مقبول زمانہ قدیم کی اردو ادب میں مثنوی مقبول صنف رہی ہے، یہ نظم کی ایک بہت مقبول قسم ہے۔ مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے ہے، جس کے معنی ہے دو کے۔ اصطلاح میں یہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے۔ یہ صنف طویل کہانیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کو داستان کی شعری صورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں ہر طرح کا موضوع بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں: ربط و تسلسل، حسن ترتیب، وضاحت بیان، جزیات نگاری، کردار سچائی، فطری پن، زبان و بیان وغیرہ۔ مختصراً مثنوی منظوم داستان کو کہتے ہیں، اور زمانے قدیم میں یہ بہت مقبول صنف رہی ہے۔ نظم کی ایک قسم ہے فرد۔ فرد کسی بھی شاعر کا ایسا شعر ہوتا ہے جو کسی بھی نظم یا غزل کا حصہ نہیں ہوتا، فرد کہلاتا ہے۔ مطلب واحد شعر جو ہوتا ہے جس میں شاعر نے اپنے کسی عمدہ خیال کا اظہار کیا ہو۔ دوہا یہ بھی ہندی ادب سے اردو میں آیا ہے۔ یہ دو مصروں پر مبنی ایسی چھوٹی نظم ہوتی ہے جس میں مکمل موضوع بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ غزل کے مطلع کی طرح ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتی ہے۔ مثلث وہ نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مصروں کے قافیوں اور ردیف کی ترتیب شاعر کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے، مثلث کہلاتی ہے۔ تثلیث ایک صنف ہے، 3 مصروں کی نظم ہوتی ہے جس میں پہلا اور تیسرا مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل رباعی کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر 3 مصرے ہوتے ہیں، اسی لیے اسے تثلیث کہا جاتا ہے۔ شمیم جوہر صاحب کی ایک بڑی مشہور تثلیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جوتشی ایک کمال دکھلانا، ہاتھ بازو سے کٹ گئے جس کے، اس کی قسمت کا حال بتلانا۔ رباعی یہ بھی ایک اہم قسم ہے موضوع کے اعتبار سے نظم کی۔ رباعی کے معنی ربع یعنی 4 کے ہیں۔ اس کے 4 مصروں میں ایک مکمل موضوع مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے آپس میں ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں، قافیے کی پابندی اس میں لازمی ہوتی ہے۔ تیسرا مصرع جو ہے ردیف و قافیے سے آزاد ہوتا ہے۔ خصوصاً رباعی کے لیے مخصوص اوزان استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا جو مشہور وزن ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتابی نظم کی ایک قسم ہے، اس کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں، اور اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خیال یا واقعے کو مسلسل بیان کیا جائے۔ اس میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ہر شعر میں قافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ موضوع کی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، قطع کم از کم 2 اشعار کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اور بھی اشعار کہے جا سکتے ہیں۔ مخمس جس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہو وہ مخمس کہلاتی ہے۔
مسدس، وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے مسدس کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اطالوی ادب سے آنے والی ایک صنف جو اردو کے اندر جس کے اوپر طب آزمائی کی گئی ہے وہ ہے سانیٹ، اور سانیٹ جو ہے یہ 14 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے جس میں شاعر اپنے خیالات قلمبند کرتا ہے۔ اسی طرح سے جاپانی ادب سے آنے والی ایک صنف بھی اردو ادب میں مشہور رہی ہے اور وہ ہے ہائیکو۔ اس کے 3 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصروں پر مشتمل یہ نظم ہوتی ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے موضوع کے اعتبار سے نظم کی اقسام دیکھی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔